اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد والے محمد اور ان کی ذات پر۔ میں ہوں ثاقب قریشی، آپ ہمارا چینل دیکھ رہے ہیں ABC نیوز اور میرا پروگرام دیکھ رہے ہیں عوام کی بات۔ آج میرے ساتھ مہمان ہیں وقار حسین ڈار صاحب، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، جنہوں نے گراس روٹ لیول سے اپنی سیاست کا آغاز کیا، کالج سے یونین کے صدارت سے اپنی سیاست کا آغاز کیا اور سابقہ وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان صاحب سے بڑے قریبی تعلقات، چاہے میاں شہباز شریف ہوں چاہے میاں نواز شریف صاحب ہوں، ان کے ساتھ ایک دوستانہ تعلق اور سیاست پہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں۔ پھر یوں چلتے چلتے ایک ٹائم ایسا آیا 2018 میں کہ مسلم لیگ نون سے جو 30 سالہ ان سے رفاقت تھی، دوستی سی، چودھری نثار علی خان صاحب کے ساتھ قربانی دی اور نون لیگ سے اپنی راہیں جدا کی اور آزاد الیکشن لڑے اور ابھی تک آزاد امیدوار ٹھہرے۔ تو اسی وجہ سے وقار ڈار صاحب سے خصوصی نشست بھی ہوگی۔ میرے اپنے جو خصوصی مہمان ہیں وقار ڈار صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے آج خصوصی ٹائم دیا۔ وقار ڈار صاحب، آپ کو اپنے پروگرام اور اپنے اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ مہربانی، شکریہ آپ کو بھی۔ ڈار صاحب، سب سے پہلے کیونکہ ایک بڑا ہمارے ایک صحافی بھائی شہید ارشد شریف، ان کے ساتھ جو حادثہ پیش آیا اور ان کا ایک بے ایمانہ طریقے سے قتل کیا گیا، کیونکہ کچھ دن پہلے میں نے آپ کا ایک انٹرویو سنا، اس میں آپ نے بجا فرمایا کیونکہ آپ کی رہائش اور شہید ارشد شریف کی رہائش، کیونکہ یہ پہلے گلزار قید میں رہتے تھے، اس والے سے آپ بات کر رہے تھے، کیونکہ آپ کا ایک ٹائم گزرا شہید ارشد شریف کے ساتھ، تو کیسے وہ انسان تھے اور کیسا آپ کے ساتھ ان کا تعلق تھا، ذرا اپنا ناظرین کو بتا دیجیے گا۔ سب سے پہلے میں ABC کو بہت مشکور ہوں کہ جنہوں نے مجھے آج موقع دیا ہے اور اپنے پروگرام میں بلا کے تاکہ میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکوں۔ ارشد شریف انتہائی شریف النفس انسان تھے۔ 91 کے دور میں وہ اس وقت کالج میں تھے، پڑھ رہے تھے، اور میں کالج چھوڑ کے 91 میں انٹر کے بعد ادھر ہی ہم رہ رہے تھے، تو یہ آبادی اتنی زیادہ نہیں تھی، ہمارے آپس میں سلام دعا ایک محلہ داری کے طور پر ہماری تھی۔ بے انتہا لائق، انٹیلیجنٹ، پڑھاکو ارشد شریف تھا، اپنی تعلیم کے اوپر توجہ دیتا تھا۔ کمانڈر مظہر صاحب انتہائی اچھے انسان تھے، اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد گلزار قید کا گھر بنایا، 46 نمبر کارنر کا گھر تھا۔ یہ آبادیاں اتنی زیادہ نہیں تھی، کھلے کھلے تھے، اور ہمارا ملنا جلنا، سلام دعا ہونا ہوتی رہتی تھی۔ تو میں سر، آپ سنا کرکٹ بھی ان کے ساتھ کھیلتے تھے؟ وہ لمحہ ہوتا تھا کہ وہ کبھی وہ دونوں بھائی نا گلی میں کرکٹ کھیل رہے ہوتے تو ہم بھی ہوتے تھے، تو پھر اس کے ساتھ کبھی ہم کھیل رہے تھے تو پھر ہمارے ساتھ بھی کھیل لیتے تھے، تو ہمارا کرکٹ بھی ہم ایک دوسرے کے ساتھ کھیلنا، خاص طور پر جو اس وقت جمعے والے دن کی چھٹی ہوتی تھی تو ہم اکثر کافی ٹائم گزارتے تھے۔ انسان تھے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ۔ پوری قوم سارے سامنے پر نم ہے ان کی آنکھیں جو ہے، کیونکہ اتنا بڑا جنازہ ہوا۔ اور سر، اگر ہم دوسری طرف پہ آئیں تو سر تھوڑا سا یہ بتا دیں، کیونکہ آپ سیاسی نظر آپ کی بڑی تیز ہے اور آپ کے جو سورسز ہیں اور آپ کے ذرائع جو ہیں وہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں۔ سر، یہ جو بھی موجودہ سیاسی صورتحال ہے، آپ اس کو کس طرف دیکھ رہے ہیں؟ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا؟ ثاقب، اس طرح ہے کہ سیاست جو میرے ملک میں ہو رہی ہے، یہ میری زندگی کا جتنا ایکسپیرینس ہے نا، تو اس حساب سے جب میں دیکھتا ہوں تو میرا ایک زاویہ دیکھنے کا انداز ذرا مختلف ہوتا ہے۔ نئی جنریشن ہے، وہ بھی آ رہے ہیں، ان کے پاس ایکسپیرینس کم ہے، لیکن جو سیاست جس طرف جا رہی ہے یہ پاور گیمز ہیں، اور اوپر سطح کی جو گیم ہے یہ پاور گیمز ہیں۔ نیچے عوام کو سوائے احتجاج، شور، تمام، میں کسی کو نہیں کہتا سر، پھر کیا عوام جو ہے یہ بھیڑ بکری ہیں ان کے سامنے؟ دیکھیں جی، عوام سب نے 75 سال ہو گئے ہیں، آج بھی اگر ہمارے نئی جنریشن اگر ان کو نہیں پتا تو اپنے بڑوں سے پوچھ لیں کہ 75 سال میں سیاست دانوں نے قوم کو کیا ڈیلیور کیا ہے۔ سیاست میں اگر آپ نے بات کی ہے تو میں بتاتا ہوں، ان کے بچے وزیر اعظم بنے، ان کے بچے وزیر اعلیٰ بنے، حلقوں میں چلے جاؤ، جس حلقے میں نے الیکشن لڑ رہا ہے
उसी में 4-5 का एक टोला बना हुआ है, MPA के 4-5 का टोला बना हुआ है, उन्हीं के बच्चे, अगर वो नहीं लड़ता तो उनका बच्चा, उनका चाचा। वो रूसी सियासत है, MPA में भी यही हो रहा है। दूसरी चीज खास तौर पर मैं नौजवानों को आगाह करना चाहता हूं, अपने बड़ों से पूछें, नौकरियों में भी इन्हीं के बच्चे जाते हैं, पुलिस है, सिविल अदारे हैं, गवर्नमेंट की जॉब्स हैं, सिवाय पाक फौज के। सर गरीब गरीब के लिए कौन आएगा? साकिब साहब, नारे तो सारे गरीब के लाते हैं कि हम गरीब आवाम के सोच की बात यह है कि जब ये MPA होता है, जब ये MNA होते हैं, इनके बच्चे तहसीलदार बनते हैं, इनके बच्चे पुलिस अफसर बनते हैं, इनके बच्चे जो है ना इनकम टैक्स में जाते हैं, जितने हमारे अदारे हैं इन्हीं के बच्चे बड़ी पोस्टों पर लगते हैं। आप जाके दोनों, सियासत भी इनके घर में चली गई, उन्होंने इस सियासत को खानदानी सियासत बना दिया है। खुदा के लिए कौम आंखें खोले, मेरा अल्लाह पाक का इरशाद है कि जैसी कौम ऐसे हुक्मरान। अगर आप फिक्र नहीं करेंगे तो ये आपका कसूर है, लीडरों को नहीं, उनको आप इख्तिदार देते रहे, वो लीडर बनते रहेंगे। आप देख ले किसी ने किसी तरह ये सारे पाकिस्तानी अवाम हो जाते हैं, वोट तक है, गरीब बंद सिर्फ वोट तक है, जब वोट लेने होते हैं तो हल्कों में आ जाते हैं। देखे ना, ये चीज तो हमने देखनी है ना। अगर 40 साल में अगर सियासत हुई है, कुछ मार्शल लॉ में वक्त गुजर गया है, तो उसमें मैं अपनी जिंदगी का, मैं 1989 से सियासत कॉलेज में आया। मियाँ नवाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब थे, मैं उस वक्त शुरू हुआ, मैं दावत लाहौर से आई, मैं लाहौर मियाँ साहब के पास वहाँ गया, वहाँ उनके अरशद मीर चेयरमैन थे, वहाँ मैंने शिरकत की। मैं नो डाउट कि मैं मुस्लिम लीग नून से 1989 से चला हूँ। डिग्री कॉलेज, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सवाद जेलम में मैंने तालीम हासिल की है। फिर उसके बाद इंटर करने के बाद सियासत होती, मैं लाहौर तक गया, मैंने मियाँ साहब वज़ीर आला के साथ सियासत, वो वज़ीर आला से बनते, वो वज़ीर आज़म बन गए कितनी बार, उनके बच्चे पीछे MNA भी बन रहे हैं, उनकी बच्चे सारे आ रहे हैं। तो ये वोट देने वाले गौर करें ना जी। आज मैं तो एक चेयरमैन पर जब फिर तो कसूर अवाम का है ना कि हम उन लोगों को बार बार क्यों चुनते हैं जिनका पता कि ये हमारे जो बुनियादी चीजें हैं उनका ये नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। ये तो हम बदावा नहीं कर सकते। आपने पहले शुरू में एक बात कही है कि डार साहब ने 30 साल जिंदगी का वक्त दिया मुस्लिम लीग नून को। यहां मैं आज आपको बताता हूं सर, फिर राह जुदा करने का क्या मकसद था? वो मैं बताता हूं। जब मैं चेयरमैन का इलेक्शन लड़ा, मेरे हल्के के MNA और हमारे मिनिस्टर, इंटीरियर मिनिस्टर चौधरी निसार अली खान, आपकी उनके साथ एक पुरानी दोस्ती थी, वो इसलिए और अभी भी है, आज भी है, मैं उनके साथ ही आज भी खड़ा हूं। उसकी वजह यह कि उस बंदे के पास जो करैक्टर है इन किसी के पास नहीं है। वो स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी है, बकरदार आदमी है। सर, जो किरदार का अच्छा बंदा वो किसी भी पार्टी में क्या वो नहीं रह सकता? लेकिन जहां मेरे मुल्क की सियासत है उसे करदार को देख ले, वो पीपल पार्टी में अगर वो हक और सच की बात करते हैं तो उनको नोटिस जारी हो जाते हैं। यहाँ सियासत हमारी सियासत का, वो तो इसीलिए मैं कहता हूँ ये सियासत जो आज हो रही है मुल्क में, ये खानदानी सियासत हो रही है ना, सियासत तो नहीं है ना। इन्होंने बंदर बांट के आपस में सियासत हो रही है, आपस में तकसीम की, हल्के भी आपस में बांटे हुए हैं और इख्तिदार भी आपस में बांटा हुआ है और नौकरियां चाकरियां भी आपस में बांटे हुए हैं। गरीब के बच्चे जाएं अपने सिविल अदारों में जाके अपनी नौकरियां करें, अपनी जिंदगी गुजारें। सर, आपके मुस्लिम लीग नून से राह जुदा करने का मकसद? मैं आ रहा था उसी तरफ साकिब साहब। देखें, जब इलेक्शन आया तो मैं टिकट का उम्मीदवार था, मेरे साथ 2 ग्रुप, तहसील सदर मुस्लिम लीग नून ने भी ग्रुप खड़ा किया होता और मेरे हल्के के MPA उसने भी एक ग्रुप खड़ा किया होता। तो पार्टी ने टिकट मुझे दिया और उसके बाद MPA ने भी ग्रुप नहीं बिठाया, वो मुस्लिम लीग नून का था, तहसील सदर ने भी मुस्लिम लीग नून का, तो उसने भी ग्रुप नहीं बिठाया। मेरा इलेक्शन हुआ, अल्लाह पाक की ज़ात की मेहरबानी और मेरे नबी के सदके मुझे जो कामयाबी मिली है। मेरे साथ अगर सियासत के मैदान में खड़ा था, सर किस चीज का चेयरमैन नहीं कह लीजिए, चेयरमैनशिप का, अच्छा, मेरे साथ जो खड़ा था वो चौधरी निसार अली खान था और चौधरी निसार अली खान की टीम थी और मेरे हल्के के अवाम थे जो मुझे ज़ाती तौर पर पसंद करते थे और अल्लाह पाक ने मुझे कामयाबी दी और अवाम के भरोसे पर चौधरी निसार अली की जो है उनके साथ से मुझे कामयाबी मिली है। इन्होंने मेरी नाकामी के लिए MPA ने भी भरपूर कोशिश की और तहसील सदर ने भी भरपूर कोशिश की। तो मुझे बताइए कौन सी सियासत है? सर, तसर ये भी दिया जाता है कि डार साहब जब मुस्लिम लीग नून पे, नवाज शरीफ साहब पे
कड़ा वक्त आया, कुर्बानी का वक्त आया, तो उस वक्त डार साहब ने नून लीग छोड़ दी, उसको खैराबाद कह दिया, इसमें कितनी सदाकत है? हाँ, सदाकत इसमें ये आप देख लेना कि इससे पहले अभी इसका कड़ा वक्त है, इससे पहले भी तो मियाँ साहब पर कड़े वक्त आए। मुशर्रफ के दौर में क्या तो मैं उस वक्त नहीं छोड़ा, आज मैंने छोड़ा। भाई मेरी भी तो सुन ले, मुझे नून लीग ने क्या तकलीफ पहुंचाई है, मुझे क्या उन्होंने नुकसान पहुंचाया है। नवाज शरीफ का दर्द आपको याद है, मेरा दर्द किसी को पता है? कौन सी क्या पार्टी की सियासत है, क्यों नहीं पार्टी ने पार्टी के डिसिप्लिन के खिलाफ चले? तो पार्टी में भी हो सकती थी, मीडिया नवाज शरीफ पर बाद में ये दबा लगा। पहले जो सिलसिला हुआ था, पहले मेरा टिकट का फैसला हुआ था, सबसे पहले जाती पार्टी की तरफ से मेरे साथ हुई कि एमपीए ने भी ग्रुप खड़ा किया, मेरी मुखालफत की है, तहसील सदर ने भी ग्रुप खड़ा किया। वो तो लेकिन पहले हो गया था नहीं, ये आपकी राय जुदा तो अभी हुई है ना 2018 में तकरीबन। नहीं, पार्टी ने नोटिस लेना था ना, एक्शन की सियासी जमात थी, तो सियासी जमात थी, तो उसको मैंने जब बताया, अपनी क़यादत को पिंडी के बताया, तो क्यों नहीं नोटिस लिया उन्होंने? जब सियासत उन्होंने, ये सियासत है कि आपस में ही जब आपस में ही जो ना मेरी उठ के अपने मुस्लिम लीग नून की मुखालफत करें, तो मुझे बताएं फिर जाए ना जी। जब वो खुद जाके जब मियां नवाज शरीफ के ऊपर कड़ा वक्त आया, फिर भी मैं ये नहीं कहता कि मैंने कोई दूसरी पार्टी में भी नहीं गया, मेरे एक दो एहतजाज में मैं गया भी हूं, लेकिन वो क्यों गया हूं? वो उन रुफका की वजह से गया हूं जो मेरा नून लीग के अंदर एहतराम करते थे, उनके कहने पर मैं नैब की कोर्टों में भी गया हूं और दीगर मकाम पर भी गया हूं। लेकिन जिन लोगों ने मेरे हल्के में मेरी मुखालफत की है, इंशाअल्लाह ताला मैं आज भी उनकी मुखालफत कर रहा हूँ, कल भी करता रहूँगा, और जब तक जिंदगी है मैं उनकी मुखालफत करूँगा। ये सियासी मेरी नून लीग की सियासी जमात ही नहीं है, ये इनको ये पूछते ही नहीं है किसी को, यहाँ जारादारी हो रही है। दैट्स वाई कि मैंने इसके मुस्लिम लीग से खैराबाद में नहीं। आज वकार हुसैन डार साहब किधर खड़े हैं? पीटीआई के साथ हैं। अच्छा, और उसका ये भी है सर, सुनने में ये भी आ रहा है कि क्या आप तहरीक लब्बैक को ज्वाइन कर रहे हैं? देखिए जी, तमाम बातें आज वकार हुसैन साहब किधर खड़े हैं, किस पार्टी? आजाद खड़ा हूं जी, बिल्कुल आजाद खड़ा हूं, किसी के साथ नहीं खड़ा। इसमें कितनी सदाकत है? क्या आप तहरीक लब्बैक को ज्वाइन कर रहे हैं या उसमें शमूलियत अख्तियार कर रहे हैं? नहीं, ये कबल वक्त है, क्योंकि मेरा तो अगला प्लान है जो इलेक्शन में है, उस वक्त मैंने एक अनाउंसमेंट करनी है, कुछ एक प्लान मेरा, वो मैंने पहले खबरें जो है वो ज़ेर गर्दिश थी मीडिया पे कि तहरीक लब्बैक से जो वकार हुसैन डार साहब है वो इस हवाले से लड़ेंगे। देखिए इस हवाले से मैं अगर आप बात करते हैं, आपको लगे ये ब्रेकिंग न्यूज होगी ना हमारे तरफ से, आप बता दें। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, देखिए मेरे पास जिंदगी में बड़ा एक जिंदगी मेरी एक्सपीरियंस पर मुश्तमिल है सियासी। मैं को आम जो ना अचानक उठ के ना मैं सियासत में नहीं आया, मैं ग्रास रूटर हूँ, गरीब घर का बच्चा हूँ, मेहनत करके ऊपर आया हूँ, लिहाजा मैं पैराशूटर नहीं हूँ, मैं ग्रास रूटर हूँ। और जो ग्रास रूटर होता है उसके पास एक्सपीरियंस भी होता है, अल्लाह ने उसको इल्म भी दिए, तो उसको कुव्वत भी दी होती है, और मजबूती भी दी होती है, और उसको समझ भी दी होती है, उसको आगे देखने की नजर भी अल्लाह ताला कर देता है। ज्यादा तलक है मैं लब्बैक का, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अहले सुन्नत वाल जमात से तल्लुक रखता हूँ, आशिक़ रसूल हूँ। सियासी तौर पर अगर मैं किसी पार्टी में जाऊंगा ना, तो मैं अगर मेरे पास अगर चॉइस बचती है, तो मेरे पास इन सियासी पार्टियों के अलावा फिल वक्त में सच्ची बात है किसी पार्टी में जाने का इरादा है। लेकिन आप बार बार इस पर जिद करते हैं, तो मेरे पास राब्ता सर, खबरें जो है वो गर्दिश करेंगे, इसलिए मैं नहीं राब्ता देखिए मेरे पास राब्ते हुए हैं, मुझे अल्लाह पाक टिकट की ऑफर भी हुई है आपको, मैं लब्बैक का मशहूर हूँ, टिकट की ऑफर भी हुई है आपको, मैं उनका मशहूर हूँ। देखें जी, मैं उनका मशहूर हूँ, उन्होंने मुझे राब्ता किया और राब्ते में हैं। इसके अलावा जमात क्या सर पीटीआई भी राब्ते में है? देखिए पीटीआई का मेरा ज़हन नहीं बनता, अगर वो भी राब्ते में तो मेरी कोई नहीं, मेरा पीटीआई में कुछ भी हो जाए मेरा ज़हन। अगर मुस्लिम लीग नून आपसे दोबारा राब्ता करे कि जी डार साहब आप दोबारा जो नाराजगी है भुला के दोबारा नून लीग में वो जो निसार पहले दिन जिस दिन चला जाएगा पीछे मैं चला जाऊंगा, उनका दूर दूर तक क्या आपको क्या लगता है? देखिए जी, जो निसार अली खान ने मियां नवाज शरीफ के साथ वज़ीर आला पंजाब से लेकर सियासत की, उस शख्स ने मुस्लिम लीग नून बनाई है, नवाज शरीफ को मजबूत किया है। जितना करदार जो निसार अली खान का है, बिलाशुबा कोई आम आदमी भी ये जानता है, हमारे पिंडी का भी, आम भी, जो पुराने सियासतदान जानते हैं जो निसार की कुर्बानी और मेहनत से मुस्लिम लीग नून दिन ब दिन मजबूत होकर ऊपर उभरी। डार साहब, आपको क्या लगता है कि क्योंकि बात हो रही है जो निसार साहब की, बेशक वो एक बाकिरदार शख्स है, तो आपको क्या लगता है कि डार साहब क्या अपनी ट्रेन मिस कर गए हैं सियासत की, या क्या
نہیں یار سیاست کی ٹرینیں کون سی بیس ہوتی ہیں مطلب کتنے ان کے واقع ہے. عمران خان صاحب نے کنٹینر جو نصاب میرا اچھا دوست ہے, کبھی وہ عمران خان صاحب پہ بات نہیں کرتے, کبھی عمران خان صاحب ان پہ بات نہیں کرتے. تو بڑے مطلب لوگوں نے ہر 2-4 مہینے بعد خبریں گردش کرنا شروع ہو جاتی ہیں کہ جو نثار صاحب پی ٹی آئی میں شامل ہو رہے ہیں, پی ٹی آئی میں شامل ہو رہے ہیں. پھر ایک دیکھیں جی یہ وہ خبروں کی تردید کر دیتے ہیں. لوگوں کے کیا سرائیاں ہوتی ہیں, یہ ہوتی رہتی چلتی رہتی ہیں. جو نثار علی خان جتنا میں اس اپنے محترم قائد کو سمجھتا ہوں, وہ کبھی بھی پی ٹی آئی میں نہیں جائیں گے, کیونکہ اس بندے کا مزاج ہے, وہ اپنے مزاج میں اصولوں سے ہٹ کے کوئی سیاست نہیں کرتا. ان کے الفاظ ہیں کہ اگر میں جاؤں گا تو میں کس طرح کا نواز شریف اور شہباز شریف اپنی یہی جن کے ساتھ میں نے زندگی اتنی گزاری ہے, میں ان کے اوپر کس طرح الفاظ اٹھاؤں گا, کچھ کہوں گا. یہ الفاظ انہوں نے کسی مقام پر عمران خان کو بھی کہے تھے, جو تاریخ میں رقم ہے. جو نثار علی خان میرے علم اور سمجھ جو سیاسی تجزیے کے مطابق کبھی بھی پی ٹی آئی میں نہیں جائیں گے. وہ سر چپ رہتے ہیں, خبروں کی تردید بھی نہیں کرتے, ہر ٹائم بعد 2-4 مہینے بعد دیکھیں ثاقب قریشی صاحب تعلق ہونا, کیا وہ خبروں میں رہنا چاہتے ہیں؟ نہیں تعلق ہونا کوئی بات نہیں. یہاں ہمارے یہاں گزٹ چھوڑنے والے لوگ بھی ہوتے ہیں, سیاست میں عجیب قسم کی چیزیں چھوڑ دیتے ہیں تاکہ وہ ان کا نام بولتا رہے. خواہ مخواہ والے لوگ بھی ہوتے ہیں. تعلقات ہونا کوئی عیب نہیں ہے, لیکن سیاست میں بندہ کون کسی کو چھوڑ سکتا ہے. آج جو میاں نواز شریف کے ساتھ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے بیٹھے ہیں, اگر یہ راضی ہو سکتے ہیں تو جو نثار نے کیا کیا تھا, جو نثار نے تو ان کو مشورہ دیا تھا. اگر آج جو نثار علی خان کے میاں نواز شریف بات مانتا, ان خوشامدیوں سے بچ جاتا, تو آج میاں نواز شریف کی سیاست کا نام اور مسئلہ مریم بی بی سے ہے نا. دیکھیں جی مریم بی بی چوہدری صاحب کا کیا, کوئی نہیں, ان کی بیٹی ہے, انہوں نے کہا میری بیٹی ہے. دس از اے ٹرو یار, اس میں کون سی غلط بات ہے, ان کی بیٹی ہے. وہ اپنے بیٹے کو سر تو نہیں نہ کہہ سکتے, کچھ جگہ سیاست میں کروا لے ہیں. وہ جو سیاست نہیں ہے وہ بادشاہت ہے, جہاں یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی جی اپنے بیٹے کو اختلاف رائے رکھنا سب کا حق ہے, اختلاف رائے رکھنا ہی حق ہے. لیکن دیکھو یہ تو کوئی طریقہ نہیں جی کہ آپ کہیں جی کہ وہ سر نہیں کہہ رہی یا نثار علی خان اس کو لیڈر مانے. یار سچ بات ہے, کل کی بچے ہیں یار, وہ آج اس کی اتنی عمر نہیں جتنی جو نثار علی خان کا تجربہ, وہ کیسے کہے. وہ رشتے میں ان کی بیٹی ہے اور بیٹی رہے گی. بہت اچھا, بیٹی سے بڑا رشتہ کون سا ہوتا ہے. جو نثار علی خان جو اپنی جگہ کھڑے ہیں وہ درست کھڑے ہیں. بالکل. ڈار صاحب سے گفتگو جاری ہے. شارٹ سی بریک کے بعد آ کے دوبارہ پھر گفتگو کا سلسلہ جاری کرتے ہیں. شارٹ بریک. ویلکم بیک جی. وقار ڈار صاحب سے خصوصی گفتگو ہماری جاری تھی. ڈار صاحب یہ بھی بتا دیں کہ ابھی کیونکہ عمران خان صاحب لاہور لبرٹی چوک سے نکلے ہیں حقیقی آزادی مارچ کے لیے, تو خان صاحب اصل میں حقیقی آزادی کیا, پہلے ہمارا ملک آزاد نہیں ہے, اور حقیقی آزادی یہ کس سے مانگ رہے ہیں؟ کیا جو یہ سیاسی پارٹیاں ہیں پی ڈی ایم میں, اس سے مانگ رہے ہیں یا کسی اور جگہ سے آزادی مانگ رہے ہیں؟ اور آزاد اس قوم کو کس سے کروانا چاہ رہے ہیں؟ یہ جو 70 سال سے جو پارٹیاں, ان سے یا کسی اور سے؟ اس کی ذرا تشریح کر دیں. صاحب عمران خان صاحب اس قوم کو کوئی آزادی نہیں دلانے کے لیے چکر میں لگے ہوئے ہیں, نہ ان کو کسی نے قید کیا ہوا ہے. الحمدللہ پہلے اس سے جب سے عمران صاحب اجازت بنے اس سے پہلے بھی ملک چلتا رہا ہے اور بہت اچھا چلتا رہا ہے. ملک کی اکانومی اچھی تھی, ملک کی معیشت اچھی تھی. 4 سال حکومت کرنے کے بعد کوئی چیز ایسی بتا دیں کہ پاکستان کے اندر کوئی اس نے کوئی روڈ بنائی ہے, کوئی ایسا کام کیا ہے جو نظر آ جائے, پھر اٹھ کے آج وہ اداروں کو اور ادھر سب لوگوں کو ایک تو وہ ایسے الفاظ استعمال کر رہا ہے جو اس کو بالکل نہیں کرنے چاہیے. میرے ملک کا ادارہ ہے اور ہماری بارڈر کی حفاظت ہے تو ہم آج اندر محفوظ ہیں. ادارے جتنے زیادہ مضبوط ہوں گے ہم پاکستان اتنا زیادہ مضبوط ہوگا. باتیں کرنا آسان ہے, کوئی ماں کا بچہ بارڈر پر جا کے رات گزارے, کوئی شہید اپنا کفن میں لپیٹ کر کوئی لے کر آئے تو پتہ اس گھر سے جا کے پوچھیں جس کے بچے قربان ہوئے ہیں, جن لوگوں نے اپنے مائیں بیٹوں نے بارڈر پر اپنے بچے قربان ہوئے. عمران صاحب جو سیاست کر رہے ہیں, جس طرح کی کر رہے ہیں, میرا ملک
اس چیز کا متحمل نہیں ہے. نئی جنریشن کو کاش کہ عمران صاحب اچھے طریقے سے ان کو استعمال کرتے تو آنے والی اگلی سیاست میں عمران کو ہٹانا بڑا مشکل تھا. لیکن آج عمران نے جتنے بلاسٹ کیے ہیں گجرانوالہ پہنچنے تک، آنے والے اگلے وقت میں عمران کی سیاست بہت کمزور ہو جائے گی. کتنی حد تک میرا جو سیاسی سمجھ ہے، سب سے پہلے یہ ہے کہ مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ عمران جی کی سیاست کے اندر بہت بڑی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گی. عمران انتہائی کمزور ہو جائے گا، اور جس کے بعد شاید اس کو کوئی دوبارہ موقع مل گیا تو شاید دوبارہ اٹھ جائے، لیکن آنے والے وقت اس نے اپنی سیاست کو ستیہ ناش کر دیا. سر پھر وہی بات ہے، آپ بھی کہیں گے کیونکہ آپ کا نون لیگ سے کافی پرانا تعلق رہا ہے، کیا ابھی جو نون لیگ نے حکومت لی ہے اس سے کتنا ایک فائدہ اٹھایا اور کتنا ایک نقصان اٹھایا؟ اور یہ بھی ہے کہ کیا سننے میں یہ میاں صاحب اس حق میں نہیں تھے؟ اور اگر ہم ابھی نون لیگ والوں سے بات کرتے ہیں نا، جب ہمارے ٹاک شوز میں میرے آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی ہم نے تو اپنی سیاست داؤ پہ لگا کے ریاست بچائی ہے. کیسی ریاست ہے؟ ثاقب یہ وہ کہتا ہم تو عوام کے لیے دیوالیہ ہو رہا تھا. اصولی طور پر جائیں تو سیاست میں جو یہ تبدیلی آئی ہے، یہ ملک کے حالات اور عمران خان سے حکومت معاشی طور پر غیر مستحکم کرنے کی وجہ سے کر کے یہ حالات پیدا ہوئے ہیں کہ آپ کا ملک ڈیفالٹ ہونے لگا تھا. آپ کے ملک، آپ ایک عام شہری کے جا کے حالات دیکھ لیں. میں بات کرنے لگا ہوں، میں نواز شریف کی حمایت یا ان کی حمایت کی بات نہیں کر رہا. میرے ملک میں جو ہو رہا ہے میں اس کی میں عمران خان کے بھی خلاف بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ ضرور ماننا چاہیے غلطیاں عمران خان کی تھیں جو ڈیلیور نہیں کر سکا. ملک کے اوپر انتہائی بوجھ آ چکا تھا، ڈیفالٹ ہونے کا خطرہ بڑھ چکا تھا، اکانومی کمزور ہو چکی تھی، لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں، لوگوں کے روٹی پوری نہیں ہو رہی تھی. تو جب ایسے حالات ہو جائیں تو جو ادارے، جو سسٹم ہوتا ہے اس ملک کے لیے، مین لوگ جو ہوتے ہیں چل رہے ہوتے ہیں، جب ان کو دیکھتے ہیں کہ ملک تو انتہائی خطرے کی طرف بڑھتا جا رہا ہے، تو پھر بعض اوقات آپ ایک طرف کہتے ہیں نا، آپ خود کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف اس حق میں نہیں تک حکومت لے. آپ اس بات کو ساری دنیا میں تسلیم کرتی ہے، میں بھی کہتا ہوں نواز شریف اس حق میں نہیں تھا، لیکن حالات ایسے بن چکے تھے کہ انہوں نے حکومت لی ہے. اور پاکستان کے تاریخ میں پہلا وزیر اعظم جو ہے اسمبلی کے اندر اصولوں پر تبدیل ہوا ہے، کوئی غیر اصولی جو نا وہاں نہیں ہوئی، ووٹوں کا ہوا ہے، ووٹیں ان کے خلاف پڑی ہیں تو وہ تبدیل ہو گئے وزیر اعظم. لیکن عمران خان کوئی بھی بات کر رہے ہیں وہ سیاسی نہیں کر رہے ہیں، انہوں نے کرکٹ کا میدان بنایا ہوا ہے. سر جس طرح آپ نے کہا کہ ثاقب صاحب یہاں بات کروں گا، عمران خان آج بھی اچھے سیاستدانوں کے ساتھ مل کے حکومت کریں، مل کے سیاست کریں، اس کو اپنے آپ کو سیاسی سطح پر لائیں. تو عمران اس ملک کا وزیر اعظم گزرا ہے اور آگے بھی وزیر اعظم بن سکتا ہے، کرے سیاست. لیکن جس طرح کی یہ سیاست کر رہا ہے نا، مجھے نہیں نظر آ رہا کہ یہ سیاست اس کی کامیاب ہوگی. یہ وقتی طور پر کچھ ٹائم ہے، دیکھ لینا آگے چلتے چلتے اس کو سمجھ لگ جائے کہ میں نے کتنی بڑی غلطیاں کی ہیں، اور یہ مانے گا. جیسا آپ نے کہا کہ آپ نے وہی بات کی تھی، واقعی انہوں نے بڑا نقصان ڈایا اور عوام کے لیے آئے. ٹھیک ہے، یہ تو ایکسپائرڈ تھے. اگر عمران خان جو ہے معیشت تباہ کر گیا تھا، ٹھیک ہے، ملک ڈیفالٹر ہو رہا تھا، پہلی بات تو یہ وہ اسی خزانے سے صحت کارڈ دے رہا تھا، ٹھیک ہے، پیٹرول سستا دے رہا تھا، بجلی سستی دے رہا تھا، عوام کو ریلیف دے رہا تھا، ٹھیک ہے، لون دے رہا تھا، اسکالرشپ دے رہا تھا، اسی خزانے سے دے رہا تھا. اچھا یہ لوگ ایکسپائرڈ تھے، اگر یہ ملک ڈیفالٹر ہو رہا تھا، یہ تو ایکسپائرڈ تھے، تو ابھی کیا حالات ہے؟ ابھی بھی آپ کیا کہیں گے جو ابھی موجودہ بنا ہوا ہے؟ دیکھیں آپ وہی بجلی کا بل آپ بھی پے کر رہے ہیں، میں بھی کر رہا ہوں، ایک عام آدمی بھی کر رہا ہے. دیکھیں بات یہ خالی بجلی کی آپ لے لیں. اب آپ نے ملکی جو صورتحال ہے، دونوں پارٹیوں کا حکمرانوں کا ایک ڈفرینٹ اوپینین آپ لینا چاہتے ہیں، ان کے اب کیا فرق، آپ فرق نکالنا چاہتے ہیں؟ بالکل مواد اس کے دور میں یہ چیزیں ہو رہی تھی، ان کے دور میں یہ چیزیں، یہ تو کہ عوام کا نعرہ لے کے آئے تھے نا. نہیں دیکھیں بات سنیں، میں ایک طرف تسلیم کرتا ہوں کہ حکومت آئی، انہوں نے پیٹرول مہنگا کیا ہے، اور اس سے پہلے میں نے ایک خبرنامہ پروگرام میں میں نے کہا تھا کہ حکومت نے، نواز شریف نے، میرا آج بھی وہ انٹرویو موجود، میں نے کہا تھا یہ پیٹرول 230 سے لے کر 250 تک جائے گا. یہ میں نے پہلے کہا تھا.
کنارے تھے کہ ظلم ہے. اور اس کے لیے کیوں ضرورت پڑی ہے؟ واقعی ان کے پاس ملک کے اندر خزانے کے بہت حالات خراب ہو چکے تھے، تنخواہیں دینی ہوتی ہیں، ملک کو نظام و نسق چلانے سر پھر نہیں آنا چاہیے تھا نا، یہ بوجھ اس کا تھا نا، تو عمران خان کو اٹھانا چاہیے تھا، ویٹ کر لیتے جب الیکشن آتا خود. دیکھیں ثاقب صاحب، کچھ چیزیں آپ کی بھی سمجھ سے باہر ہے. ایک اینکر ہونا اور ملک چلانا، اس کے درمیان بڑا گیپ ہے. سر جس کام کا مجھے پتہ نا پھر میں آؤں ہی نہیں. بڑا گیپ ہے اس میں. حالات ایسے آتے ہیں سوری حالات آتے ہیں کہ آپ کو فیصلے کرنا پڑتے ہیں. عوام کے لیے کون سا فیصلہ انہوں نے کیا ہے؟ عوام کے لیے اپنے لیے تو انہوں نے فیصلے کر لیے، نیب اڑا کے رکھ دی، اپنے کیسز کی طرف ختم. دیکھ اخلاقیات طور پہ بھی، اخلاقی طور جس دن سزا ہونی تھی میاں صاحب کو، اس دن وزیر اعظم کا لفظ لے رہے تھے. اخلاقیات ہماری کیا ہمارا ادھر کسی کوئی موٹر سائیکل چور ہے، ٹھیک ہے، کسی کو آپ دکھائے نا کوئی اثر لگ جائے گا. صاحب اس کے اوپر میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ یہ پاور پالیٹکس ہے، اوپر کی سیاست میں یہ اپنی پاور پالیٹکس کر رہے، عوام کے ساتھ کچھ نہیں ہو رہا. غریب آدمی کے لیے سر آپ ایک طرف ان کو کہتے ہیں نا، تو بتائیں نا عمران خان کے ساتھ کیا کیا عدالتوں میں انصاف ملے ہیں، ججوں کو کس طرح پکارا گیا ہے، پھر اس کو بھی تو انصاف ملے، اس کو بھی تو کچھ نہیں کہا. انصاف برابر کا ہونا چاہیے. بالکل جو بھی کیا غلط ہوا ہے نا، میں اس کو نہیں کہتا اچھا کیا گیا. اس کی بعد لیڈر جو دیکھیں، جس کسی گاؤں کے اندر جائیں، اگر اس کی وہاں ترقی آپ کو نظر نہیں آتی، عمران خان جس طرح آپ نے بات کی، بات سنیں، جس گاؤں میں جائیں اگر آپ اس گاؤں کے حالات اچھے نظر آئیں تو آپ یاد رکھیں اس گاؤں کا سردار یا اس گاؤں کا کونسلر وہ اس کی بتاتے ہیں کہ یہ کس طرح کا ہے. اس کی وجہ سے گاؤں تباہ ہوتے ہیں. ملک کا لیڈر اگر غلط ہو تو یاد رکھنا عوام سے لیڈر سے پتہ چلتا ہے کہ اس ملک کا جو لیڈر وہ کیسا ہے اور اس کی عوام کیسی ہوگی. یہ ساری پارٹیوں نے جس طرح کی آج سیاست گندی کر دی ہے، مجھے نہیں سمجھ آ رہی کون سی سیاست ہو رہی ہے کہ یہ رات کو کچھ کہتے ہیں، دن کو کچھ کہتے ہیں، کپڑے ایک دوسرے کو اتارتے ہیں، سب کے اتارتے ہیں، سب اکٹھے ہو جاتے ہیں. میں تو کہتا ہوں یہاں عوام کب دیکھے گی یار، یہ عوام سارے راضی ہو جاتے ہیں. لکھ لینا بات آج آپ لوگ، زرداری راضی ہے، اپنے مفاد کے لیے سارے اکٹھے ہیں. آج عمران خان ہے نا، دیکھ لینا تاریخ کے اوراق میں لکھ لینا، آنے والے کئی وقت ایسے آئیں گے، کئی جگہ آپ دیکھیں گے کہ یہ عمران ہوگا اور اسی طرح کے یہی ملک کی کچھ پارٹیاں ہوں گے، کل یہ ملتے سر ہے نا، وہ تو زندہ عمران خان قاتل کہتے تھے، پرویز الہی کو چور ڈاکو کہتے تھے. دیکھیں آج وہ ساتھ ہیں، آج وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے. دیکھو یہ غلطی تو قوم کرے، سوچے نا بھئی یار، یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو کتنے برے سے برے الفاظ کہہ دیتے ہیں، ان کو بد کردار بھی کہہ دیتے ہیں، اور پھر شام کو یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو فیصلہ عوام غلط کرتی ہے نا. عوام کو اب ایسے لوگوں کو ووٹ ہی نہیں دینا چاہیے. ان لوگوں سے جان چھڑائے، اور یہ جان چھڑائیں گے تو ان کی ترقی بھی ہو جائے گی. ورنہ جس طرح ان کے ساتھ ساری پارٹیاں یہی کر رہے ہیں، ان کے بچے وہی حکومتیں بھی کریں گے، ان کے بچے ملازم بھی ہوں گے، ان کے گھر کی سارا کچھ جائے گا، آپ لوگوں کے پاس جو بچ جائے گا وہ آپ کو مل جائے گا. سر 3.5 سال پہلے عمران خان کی پی ٹی آئی کی ایسی حکومت تھی، اور مطلب اتنی کارکردگی زیرو تھی کہ لوگ مطلب حتیٰ کہ ہم دوستوں میں بیٹھتے تھے، جو پی ٹی آئی والے خود کہتے تھے کہ یار جو سبز باغ تھے وہ نظر نہیں آ رہے، کارکردگی زیرو تھی. ثاقب صاحب بات درست کر رہے ہیں. دیکھیں یہ جب بات تھی، پھر سر ایسا کہ وہ رجیم چینج والا آپشن آیا، رجیم چینج ہوا، اس کے بعد خان کی پاپولیرٹی اتنی کہ پہلے سے بھی زیادہ. آج اگر خان کھمبے پہ بھی ٹکٹ لگا دینا جی اور الیکشن ہو جائے تو عمران خان جیت جائے، 2 اکثریت لے کے آ جائے، جو بھی پوزیشن ہے. سر آپ کیا سمجھتے ہیں اس دفعہ، کیونکہ پہلے یہ جنہوں نے لانا ہوتا تھا، نکالنا ہوتا تھا، ان کا یہ ہوتا تھا کہ جی اگر نواز شریف ہے تو نواز شریف کو نکال دیا کہ یہ جی غدار ہے، ملک کا چور ہے، کرپٹ ہے، اس کو نکال دیا، پیپل پارٹی کو لے آئے، زرداری کو لے آئے، پھر زرداری کو کوئی ٹائم نکالا، پھر جی یہ پیپل پارٹی چور ہے، یہ ہے وہ، اس طرح. اچھا ابھی کیا وہ جو یہ ورک کرتے تھے، کیا اس دفعہ وہ ورک پورا نہیں تھا؟ خان کو نکالا، خان پاپولیرٹی میں اتنا آگے نکل گیا کہ ابھی وہ مشکل ہو گیا. ثاقب صاحب اس دفعہ ورک میں ناکام ہوئے ہیں پورے ورک میں. میں آپ کے سامنے ایک بات کرنے لگا ہوں، اللہ پاک خیر کرے، آپ انتظار کریں. ملک میں دسمبر چینج ہونے دیں، فضائیں چینج ہو جائیں گی. پھر میں آپ سے پوچھوں گا کہ عمران کی کیا پوزیشن چل رہی ہے، کھمبے کو ووٹ دے گا، جیتے گا یا ہارے گا، میں آپ کو پھر اس کے اوپر جواب دوں گا. فی الحال نہیں. بہت ساری چیزیں ایسی ہو رہی ہیں کہ جن کے میں اور آپ آج اسٹیج پر چل رہے ہیں، پیچھے کچھ میں آج کچھ کہنا نہیں چاہتا. اتنا ضرور آپ کو کہہ رہا ہوں
کہ جو آپ بتا رہے ہیں کھمبے کو ووٹ عمران دے دو جیت جائے گا، یہ میں بات آپ سے دسمبر میں کروں گا، پھر میں بتاؤں گا آج بتاؤ ثاقب کہ آج عمران کھمبے کو وہ ٹکٹ دے جیتے گا یا ہارے گا، آپ کے پھر آپ اس کے بعد جواب دیں گے۔ یہ خوف زیادہ کیوں ہے خان سے؟ جی کیونکہ ابھی جو ظاہری بات ہے، جو خان کی پاپولیرٹی پہ اگر بات کریں تو جتنے انہوں نے الیکشن کروائے ہیں ٹھیک ہے وہ ہر جگہ پہ جیت رہے، ابھی انہوں نے الگ کیا اپنی مرضی سے وہ ہلکے چوائس کیے کر کے پھر وہ 6 سیٹیں پھر عمران خان جیت گیا۔ یہ پہلے انہوں نے کہا جی ہم ایک ایک لڑیں گے، ایک ایک بجائے سارے یہ اکٹھے ہو گئے ٹھیک ہے۔ جب لوگوں سے بات کرتے ہیں نا پبلک میں وہ کہتے ہیں جی اس کے لیے اس کی ایمانداری کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ دیکھیں جی اکیلا ایک سائڈ پہ اور یہ ساری پارٹیاں جو ہیں وہ اکٹھی ہیں پھر بھی اس کا مقابلہ نہیں کر رہی۔ ثاقب صاحب پھر آپ نے وہ بات کر دی، آپ تھوڑا سا مجھے پھر آپ کو میں ایکسپلین کرتا ہوں، آپ سنیں جی جی ٹائم آپ لے لیں۔ سنیں، آپ نے کہا جی عمران خان ساری سیٹیں جیت رہے ہیں۔ بالکل ثاقب صاحب یاد رکھو عمران پاکستان کا ایک لیڈر ہے، ایک لیڈر کا مقابلہ علاقے کے ایک عام آدمی سے ہونا اس کو جیتنا بنتا ہے۔ اگر عوام کو یہ بھی پتہ ہو کہ یہ اگر الیکشن لڑ رہا ہے یہ سیٹ لڑ رہا ہے یہ ہمارے کوئی بات نہیں ادھر جا کے کر سکتا، ہلکے کی بات نہیں کر سکتا کیونکہ اس نے یہ سیٹیں چھوڑنی ہیں، پھر بھی عوام اس کو ووٹ ڈال رہے ہیں۔ یار ثاقب اگر عوام اتنی عقل والی ہوتی تو یہ ہمارے لیڈر ہوتے، اور کب کی ہم سے ان سے جان چھڑا لیتے، چھوڑیں ہم، یہی تو ہمارے ظلم کو ہمارے علمی ہے ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے، ہم اندھوں کی طرح ووٹ دیتے ہیں بھائی۔ جو دیکھیں میں 3-4 پوائنٹ اٹھانے لگا ہوں، یہ میں اس کو ذرا قوم تک عوام تک جانے دیں۔ دیکھیں عمران لیڈر ہے، اس کے مقابلہ فرض کیا اگر میں یہاں الیکشن بھی لڑوں نا تو پارٹی مجھے ٹکٹ دیتی ہے کسی بھی پارٹی سے، میں اگر مجھے ایک سارے پی ڈی ایم ہی مجھے کھڑا کر دیتی ہے تو وہ یاد رکھنا میرا عمران کا مقابلہ نہیں بنتا، اس کی فیمس کی پوزیشن اور ہے، میری فیمس کی پوزیشن اور ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 بات یہ ہے کہ یہاں جو سیاست ہوئی ہے نا یہ سمجھنے کی بات ہے۔ وہ کہتے ہیں بڈھے جو دن نا وہ بڈھے کے بات بندے کو بڑی دیر بعد سمجھ آتی ہے۔ انہوں نے عقل سے کیا ٹھیک ہے، ان کو پتا تھا کہ عمران یہاں سے جیت جائے گا، انہوں نے عام ورکر کو اپنے ووٹ ٹکٹ دیے ہیں، انہوں نے لوگوں کو اپنوں کو ناراض نہیں کیا ہے۔ ہوا کیا ہے، ان کو یہ بھی پتا تھا کہ یہ عام آدمی ہمارا یہ ہار جائے گا، یہ جیت جائے گا۔ نہیں سر، ہلکی میں انہوں نے وہ نکالا ہے جدھر سے پی ٹی آئی کسی جگہ سے 2000 سے جیتی تھی، کسی جگہ سے 1500 سے جیتی تھی، کسی جگہ سے 5000۔ اس بات کو چھوڑے، یہ وہ الیکشن وہ حلقوں میں دیکھو انہوں نے پی ڈی ایم نے عام آدمی کو اس علاقے کے بندے کو ٹکٹ دیا نا، وہاں کچھ زرداری خود تو نہیں لڑانا، بلاول تو نہیں لڑانا، نواز شریف وہ تو ابھی بھی عمران خان کہہ رہے کہ نواز شریف یہ ماں پاکستان اور میں تمہارا مقابلہ کروں تم الیکشن آ کے لڑو۔ دیکھیں نا بھائی صاحب، عمران خان کی سیاست ہے ضد کی، ڈیموکریٹک سسٹم میں جا کے بھائی جی اس نے اگر اصولوں پر دیکھا جائے تو عمران خان نے اس علاقے کو نمائندگی سے محروم کر دیا ہے۔ اصول پر جائیں، جیت پر جائیں تو عمران جیتا ہے، اس کو آپ ایک الگ رکھ دیں یار۔ مان لیا عمران جیتا ہے، 7 سیٹیں جیت کے، مان لیا، مجھے یہ بتائیں بات کر رہے ہیں آپ عمران کو حق والے جو ایک اس کے حق میں بات کرنے میں بات اصول کی کریں کہ اس قوم کو کیا ملا۔ مان لیا عمران جیت گیا، 70 سال سے کچھ نہیں ملا سر، پی ٹی آئی جیت گئی، مان لیا عمران جیت گیا، عمران کا کھمبا جیت گیا۔ مجھے یہ بتائیں 7 حلقوں میں آج اس 7 حلقوں میں اس علاقے کے علاقہ کے نمائندگی عوام محروم ہو چکی ہے۔ اگر یہی اس کے عمران کا کوئی اور بندے ہوتے، آج وہ 7 بندے جیتتے، آج 7 ایم این اے ہوتے، وہ ہر اپنے علاقے کی نمائندگی کا حق ادا کرتے، کردار ادا کرو اور اپنے علاقے کی ڈیولپمنٹ کرتے۔ نتیجہ دیکھیں، ایک سیاسی وننگ لی ہے نا، پبلک کو کیا ملا؟ آج پبلک کس ایم این اے جس حلقے سے جیتا وہ ان حلقوں سے میں کہتا ہوں اب اپنے ترقیاتی کاموں کے لیے عمران خان کے پاس جانا، لاہور جانا، جہاں جب ہو جائے گا وہاں اپنی درخواستیں جا کے دینا، کیونکہ آپ کے علاقے کا ایم این اے نہیں ہے، آپ کے علاقے کا ایم این اے تو آپ اس کے دروازے پر جا کے اس طرح تو آپ کے جو دوست ہیں چودھری نثار علی خان صاحب، انہوں نے بھی اپنے حلقے کو 4 سال ہو گئے محروم رکھا ہوا، کیونکہ انہوں نے حلف بھی جا کے ابھی لیا ریسنٹلی جب ضلعی صاحب وزیر اعلیٰ بنے، انہوں نے بھی حلقے کی عوام کا کیا قصور ہے؟ نہ وہ ادھر اسمبلی میں گئے ہیں، وہ بھی تو ان کا بھی تو حلقہ محروم ہی ہے نا ترقیاتی فنڈ سے، نہ وہ خود آگے آ رہے ہیں حلقے کام ہونے دے رہے ہیں۔ نہیں ثاقب صاحب، نہیں ادھر دیکھیں ایک صوبائی اسمبلی کی سیٹ ہے، ڈاکٹر صاحب حق تو لے سکتے ہیں، حلقے اس میں حلقے کی عوام کا کیا قصور ہے؟ دیکھیں چودھری نثار علی خان کا، آپ تو ایک حلقے کی بات کرتے، چودھری نثار علی خان کے ساتھ ناانصافی اس کے دونوں حلقوں میں آئی ہے۔ میں چودھری نثار کی ساتھ ہمارا ہم بیٹھے تھے، وہاں بھی بات ہوئی تھی، عزیز کیانی صاحب کے وہاں ایک فنکشن تھا،
تو وہاں بات جو نثار کا پورا اپنا الیکشن بتایا. یار مجھے سمجھ نہیں لگتی کہ میں ادھر صوبائی اسمبلی میں 70,000 ووٹ لے رہا ہوں اور ایم این اے میں کام لے رہا ہوں. ووٹ جب ووٹر ووٹ ڈالنے جاتا ہے وہ پہلی مور ایم این اے کی لگاتا ہے, پھر ایم پی کی لگاتا ہے. ایم پی کا ووٹ زیادہ ہے, ایم این اے کا ووٹ کم ہے. اس کا رزلٹ بھی وہی جو سسٹم انہوں نے بند کیا تھا. جو نثار علی خان کی دونوں سیٹوں کے اوپر بھی جو ہے نا ریگمار لگا ہے, وہاں بھی پینچر لگا ہے, وہاں بھی وہ حلقہ ہے. ویسے جو نثار علی خان جو پرانا حلقہ تھا ان کو وہ جیت چکے تھے, وہاں بھی ان کو پینچر لگا ہے. تو صوبائی اسمبلی کی بات جہاں تک آپ کرتے ہیں, وہاں اپنے علاقے کو جو نثار علی خان اپنے علاقے کے عوام کے ساتھ رابطے میں, وہ اس کا یہ اصرار ہے کہ میں ایک صوبائی اسمبلی نہیں, میرے 2 حلقوں کا انصاف کیا جائے. میں آج وہ اسمبلی میں جاتا, جو نثار علی خان قومی اسمبلی میں ہوتا, تو یاد رکھنا آج ان سیاستدانوں کو بھی وہ لگام ڈالتا. افسوس کہ اس بندے کو جو نا انہوں نے سائڈ لگایا. انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہیرا ہے جو نثار علی خان جیسا پاکستان میں چند لوگ ہیں کردار کے مطابق, اس کے کردار کے جیسا بندے کو نہیں ہے. اور نواز شریف آج جہاں پہنچ گیا, اگر نثار کی باتیں مانتا, خوش آمدیوں کی مانی ہے, نثار کی مانتا تو آج یہ اشر بھی نہ ہوتا. جی شارٹ بریک کے بعد وقار ڈار صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. بریک کے بعد واپس آ کے دوبارہ پھر گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. جی جی ویلکم بیک. ڈاکٹر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں, جتنا پارٹی کو نقصان مریم صاحبہ نے دیا ہے اتنا کوئی اور دے سکتا ہے؟ اور جتنا وہ جس طرح میرا خان صاحب کہتے ہیں کہ میری پارٹی کو زیادہ مضبوط کرنے کا اور مقبول کرنے کا جتنا اہم رول مریم بی بی نے کیا, اتنا کوئی کم ہی کر سکتا ہے. وہ سیاسی بیان ہے جی, کوئی مریم نے نقصان نہیں دیا, مریم نے پارٹی کو مضبوط ہی کیا, کوئی نقصان نہیں کیا. ایسی یہ سیاسی ڈلاک بازیاں ہیں کہ اس کے مریم کی وجہ اس کی مضبوطی ملی, نتھنگ. یہ ڈلاک ہے, ان کے ڈلاک سن لیتے ہیں, کوئی نہیں, یہ پبلک پر کوئی اثر نہیں کرتے. میاں نواز شریف کے اور جو ان کی زندگی کے جو کام گزرے ہیں, لوگوں کو جو ایج فیکٹر ہے نا 50 والے لوگ بڑا احترام کرتے ہیں. نئے رجیم میں چلے نہیں, وہاں فرق پڑا, ان کو سمجھ نہیں ہے کہ ترقی کیا ہوتی ہے اور پروجیکٹ کیا ہوتے ہیں, ملک میں کس نے کتنا اچھا کام کیا, کس نے کتنا غلط کام کیا ہے. یہ تھوڑے سی رجیم والے 10-15 سال اوپر جائیں گے, یہ ان کی بھی رجیم چینج ہو جائے گی. خیر میرے کو نہیں, وقت آتے رہتے, حالات آتے رہتے. جو حقیقی آزادی مارچ لے کے نکلے ہیں عمران خان صاحب, آپ کیا لگتا ہے کہ اس سے کوئی نتیجہ نکلے گا؟ کچھ بھی نہیں, نتیجہ نہیں نکلا. کیا نتیجہ نکلا بھائی؟ لانگ مارچ کی ضرورت کیا ہے؟ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں لگ رہی کس لیے. ملک جو ہے وہ ڈوب رہا ہے, یہ مسلط ہو گئے ہیں. ساکر صاحب دیکھیں, یہ مجھے دیکھیں جی بالکل منافقت ہو رہی ہے, قوم کا وقت ضائع ہو رہا ہے, ملک کا نقصان ہو رہا ہے, اور عوام بے وقوف ہے جو آج بھی نہیں سمجھ لیتی. یار عمران کی بات سمجھ نہیں لیتی, جو یہ کہتا ہے میں سچ ہوں, اور وہ جو کہتا ہے الیکشن کی ڈیٹ الیکشن کیوں کروا دیتے تاکہ دودھ پانی. جب وہ کہتے ساکر صاحب حد ہوگی, جب یہ حکومت میں تھا وہ کہتے تھے حکومت کی ڈیٹ دی تھی, کیوں نہیں دیتا تھا؟ دے دیتا نا. بات ساکر صاحب یہاں ملک کے آئین کی آتی ہے. آپ کا ملک کے اندر 5 سال ٹینیور ہے, 5 ایئر کمپلیٹ کرنے کا ٹینیور ٹائم ہے. تو اگر اس کو بھی حق دیتے ہیں, ساکر صاحب بات سنیں, آئین کی بات کرتے ہیں, عمران اپنے اندر کرج پیدا کرے اور ان کے خلاف عدم اعتماد پیش کرے تو ان کو ہٹا لینا. عدم اعتماد جس طرح پیش کی گئی آپ کو پتہ ہے, اور خاقان عباس جو ہے وہ ٹی وی شوز میں بیٹھ کے بات کرتے رہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کے علاوہ عدم اعتماد کامیاب ہو ہی نہیں سکتی. کھل کر وہ بولتے رہے, رانا اسماعیل صاحب بولتے رہے, خاقان عباس صاحب بولتے رہے. یار پھر آئین اور قانون کدھر آ گیا؟ آئین اور قانون کو سب کو غیر قانونی کام تو عمران خان نے کیا. جب اسمبلی میں عدم اعتماد پیش کی تو اس کے اوپر اس نے ووٹنگ ہی نہیں کرائی. ووٹنگ کروائیں وہ الگ بات ہے, چھوڑیں وہ کون اکٹھے ہوئے وہ ایشو نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اسمبلی کے اندر جو آپ کو قانون دیا گیا ہے وہ کیسے آئینی جو نا آپ کو ووٹ آف کانفیڈنس کس طرح ہوتا ہے, تو وہ اس کو انہوں نے ووٹ آف کانفیڈنس کیا جس سے بھی ووٹیں پوری کیا, لیکن انہوں نے آئینی طور پر وزیر اعظم کو چینج کیا. انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا ہے. اس نے جرم کیا کہ بار بار رکاوٹ کھڑی کی ہے. اسپیکر کے لیے بھی انہیں رات کو 12 بجے تک جا کے بھی اس نے روکی رکھا ہے. یار یہ ملک کا وزیر اعظم ہوتے ہوئے باہر وزیر اعظم یار بات سنیں, میں آپ کو ان کی طرف پی ڈی ایم کی طرفداری نہیں کر رہا, خدا ہی بات کر رہا ہوں
اس کے اندر کرج ہی نہیں ہے برداشت کرنے کی، اس کے اندر سیاسی اس کو سیاست آتی نہیں ہے، سیاسی کرج ہی نہیں ہے، ساری زندگی سب کو دیکھیں سیاست میں ہار جیت برداشت کا نام ہوتا ہے۔ جب پہلے دن وہ وزیر اعظم نے کہا تھا کہ جب میں سارے اکٹھے ہو جائیں گے، اور وہی ہوا کہ جب اس نے عمران صاحب کا بہت احترام ہے، لیکن میں کہتا ہوں جو خاص طور پر قریشی صاحب بڑے پرانے پولیٹکس اور وزیر خارجہ گزرے ہیں، عمران کو سیاست کی برداشت کرنا سکھائیں۔ ملک میں اچھی سیاست کر جائیں گے، اگر یہ برداشت سیاست کی نہیں کر سکتے تو میرا مشورہ ہے عمران خان صاحب یاد رکھنا آپ کی سیاست آگے جیسے جیسے تم کرتے جا رہے ہو آپ کی سیاست ختم ہوتی جائے گی۔ سر الیکشن میں برداشت سیکھنا شروع الیکشن کب دیکھ رہے ہیں، اور اخلاق کے اندر بات کیا کرو، بدتمیزی بچوں کو مت سکھاؤ۔ جہاں الیکشن کا جہاں تک الیکشن ٹائم پر ابھی آپ نہیں دیکھ رہے ہیں، مجھے تو نظر نہیں آ رہا الیکشن۔ اگر خان صاحب کا یہ حقیقی آزادی مارچ کامیاب ہو جاتا ہے، لے کے آ جاتے ہیں، کیا ان کا تو یہ کہنا ہے کہ گجرات والے سے ہم جب آگے آئیں گے تو یہ پنڈی آنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، پہلے بیک ڈور رابطے ہو رہے ہیں۔ لیکن سیاسی باتیں ہوتی ہیں، سیاسی باتیں ہوتے رہتے، میں یہاں ایک سیاسی بات کر دوں؟ جی جی بالکل ضرور، چلے میرے بھی سیاسی تجزیہ مجھے بھی وہی کر دیں، میں کر دیتا ہوں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے پوری کرنی تھی انسان کو جو مجھے عقل اللہ تعالیٰ عطا کی۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں عمران خان کا لانگ مارچ پنڈی میں بھی نہیں داخل ہوگا، پہلے ادھر ادھر ختم ہو جائے نہیں گا، مذاکرات ہو جائیں گے جو بیک ڈور چینل چل رہے ہیں۔ چلے مذاکرات کا تو مجھے چانسز نظر نہیں آتے، حالات ہی ایسے نظر آئیں گے کہ وہ خود یو ٹرن مارے گا۔ اس کے اکثر یو ٹرن مشہور ہے، وہ مار کے کہتا ہے میں نے اب واپس جا رہا ہوں، لانگ مارچ ختم کر رہا ہوں، اور یو ٹرن مارنا یہ جائز ہے۔ عمران خان ان پارٹیوں نے یو ٹرن جو مارا ہے، جن کو سڑکوں پہ سیٹنا تھا زرداری صاحب کو، اس کو اچھا تو نہیں کہتا، یہی تو بے اصولیاں ہیں۔ جب اپنے مفاد آتے ہیں سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں، یہ قوم نوٹ کرے ابھی تک جب سے یہ اختیار میں عوام کے لیے انہوں نے کیا کی ہے ابھی تک جو ہے سوائے اپنے کیسز ختم کرنے کی اپنی، دیکھیں انہوں نے دیکھیں قانونی طور پر جو بھی چیزیں وہ رد بدل انہوں نے کیا ہے، اس کے بارے میں آپ ایسی بات چھیڑ رہے ہیں، یہ کسی اور پروگرام میں آپ کے ساتھ بات کروں گا کہ آپ کی اسمبلی کتنا دھوکہ دے رہی ہے آپ کے اندر۔ ایک میں صرف لائن آج کہہ کے جاتا ہوں، یہ اس کے اوپر بڑی لمبی ڈیبیٹ بنتی ہے۔ آپ کا اصولی طور پر حق بنتا ہے کہ آپ کی قومی اسمبلی کا کام ہے جب ملک میں آئین بنے تو سب سے پہلے وہ ایم این اے اپنے حلقے کے عوام کو آ کے بتائے، پھر جا کے اسمبلی میں اس پر سائن کرے۔ آج آپ کو لوگوں قوم کو تو پتہ ہی نہیں اندر آئین کون کون سے بن رہے ہیں، یہاں تو سڑکوں نالیوں اور بجلی کھمبوں اور نوکریوں چاکروں نائب کاسوس کے چکروں میں ڈال کے سیاست کر رہے ہیں، اور آئین تو عوام کو پتہ ہی کون ملک میرے ملک کا آئین کیا بن رہا ہے، اسی لیے تو عوام کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے۔ لیکن جس دن میرے ملک میں آئین کا مسودہ جب تیار ہوگا، اس حلقے کا ایم این اے جا کے اپنے علاقے کے عوام میں بتائے گا یہ ملک کے اندر نیا آئین لاگو ہونے کے لیے پلان کیا گیا ہے، اس کے اوپر میری پارٹی نے یہ تجویزیں دی ہیں، میں آپ کو آگاہ کرتا ہوں کیا یہ ٹھیک ہے، آپ کی اجازت ہے میں اس پر دستخط کروں، آپ ساتھ دیتے ہیں، یہ آپ کے حق کے لیے قانون بن رہا ہے، تو وہ آئین بنتے ہیں جو ووٹ لے کے جاتا ہے اسمبلی میں، نظر ہی نہیں آتا۔ ڈاکٹر صاحب بات پوری کریں، جب وہ آئین عوام تک نہیں آتے ہیں نا، تو آج جو یہ ملک آپ کے اندر فیصلے ہو رہے ہیں نا، جو آئین اڑ رہے ہیں، جو بن رہے ہیں، یہ اس کو اسی لیے کہتے ہیں پاور پالیٹکس، وہ اپنی سیاست کر رہے ہیں، وہ اپنے اقتدار کے لیے لڑ رہے ہیں، بھائی عوام کے لیے تو نہیں لڑ رہے، تو یہ ہوگا۔ سر کیونکہ وقت بھی ہمارا اختتام کی طرف ہے، آخری سوال تھوڑا سا یہ بتا دیں، میاں صاحب کب تشریف لا رہے ہیں؟ انشاءاللہ میاں صاحب آپ کو جنوری فروری میں میاں صاحب پاکستان ہوں گے۔ جی کیا ہوگا میاں، بہت خبریں بہت گرتی رہی ہیں کہ جی بس میاں صاحب آ رہے ہیں آ رہے ہیں، نہیں انشاءاللہ میاں صاحب پاکستان آئے۔ کیا ابھی کوئی حالات جو ہے وہ میاں صاحب کے لیے سازگار نہیں ہے؟ یار حکومت بھی میرے ملک کے اندر یار میاں صاحب بھی آ جائیں گے، کون عمران خان بھی بحال ہو جائے گا، چھوڑے سیاست ہوگی، چھوڑے یہ سارا آپ دیکھ رہے ہیں کہ جنوری فروری میاں یار ان لوگوں کی سیاست اتنی ہی ہوتی ہے یار، میاں صاحب بھی سیاست کریں گے، عمران بھی سیاست کرے گا، صرف قوم بیوقوف بنتی رہے گی اور ہمیشہ بنتی رہے گی، اور یہی سڑکوں پر نعرے مارتے رہیں گے، رات کو گھر ان کا مداوع کون کرے گا؟ ان کا مداوع اللہ نے جب کہا ہے جیسی قوم ایسے حکمران، جب تک قوم خود صحیح بندے کو سلیکٹ نہیں کرے گی تو مداوع نہیں ہوگا، وہی 5-6 چور ہر حلقے میں بیٹھے وہی انہی لوگوں کو آپ منتخب کریں گے تو یہی چیزیں آپ کو ملیں گی۔ عوام کا کام ہے آنکھیں کھولے اور صحیح نیک باکردار نئی جنریشن، ینگ جنریشن کو، نوجوانوں کو ان کو موقع دیں، ایم بی اے
جو पढ़े लिखे बच्चे हैं, मैं तो कहता हूँ वो इलेक्शनों में उनको मौका दें, उनको आगे लें, उनको वोट दें, फिर आपके मुल्क में तब्दीली आएगी। ये तब्दीली, ये जो आपने ये सारी पावर पॉलिटिक्स करते हैं भाई, तब्दीली कुछ भी नहीं, ना की होनी है, ना नवाज शरीफ वाली है, ना ये वाली है। नवाज शरीफ की खानदानी सियासत बन चुके थे, इमरान के पास पहले नया पाकिस्तान, फिर मदीना पाकिस्तान, फिर जनाब आज हकीकी आ रहा है। इसने तो नए से नए पाकिस्तान के ऊपर जनाब फिल्में बना दी, पता नहीं अब आगे जाके कौन सा पाकिस्तान निकालेगा। अल्लाह ताला मुल्क की खैर करे, अल्लाह मुल्क को मजबूत रखे। जी, जैसा कि आपने दबंग तजज़िये सुने जनाब वकार हुसैन डार साहब के, तो इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए मेहमान के साथ, और इंशाल्लाह किसी और प्रोग्राम में भी इंशाल्लाह डार साहब के जो तजज़िये हैं वो आप तक पहुँचाएँगे। इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।